السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اب تمام کا استقبال کرتا ہوں اسلامک ٹاک میں۔ ناظرین، ہمارا سیریز چل رہا ہے لباس اور پردہ۔ اسی ضمن میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ ناظرین، ہم نے پچھلے تمام ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کی اور آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ ہمیں کپڑا ٹخنے سے نیچے اور گھٹنے سے اوپر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ گھٹنے سے اوپر کرنے سے ہمارا شرمگاہ کھل جائے گا، اور ایک مسلمان کے لیے شرمگاہ کھولنا اور کسی کی نظر پڑے، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ کپڑا ٹخنے سے نیچے نہ جائے، کیونکہ ایسا کرنا تکبر ہے، اور اللہ رب العالمین کو تکبر پسند نہیں ہے۔ بہت سارے گناہوں کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ اسی ضمن میں ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کپڑا ہم کس طرح کا پہنے، یعنی کس رنگ کا کپڑا پہنے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رنگ کا کپڑا پہننے سے منع فرمایا ہے، وہ ہے زعفران کا رنگ۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رنگ عورتوں کے لیے خاص تھا، اور عورتیں اس رنگ کے کپڑے پہنتی تھی۔ زعفران کا رنگ، زعفرانی رنگ جسے کہتے ہیں، اور زعفران جو ہے جسے کیسر بھی کہا جاتا ہے، تو اس کلر کا کپڑا پہننا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ عورتوں کے لیے خاص تھا اس زمانے میں۔ اور جو چیز عورتوں کے لیے خاص ہو وہ چیز مرد استعمال نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی چیز عورت کے لیے خاص ہے اور مرد اس کو استعمال کرتا ہے تو یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخصوں پر، ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے اور مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، دوسری چیز یہ کہ ہم کسی باطل قوم، باطل مذہب کا اگر کوئی مخصوص شعار ہے، کوئی اگر لباس، کوئی کپڑا، کوئی رنگ اگر کسی باطل مذہب کا اگر شعار ہے، تو اس کپڑے کو، اس رنگ کے کپڑے کو بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے لیے استعمال کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ جیسے بھگوا رنگ ہے، جو ایک مخصوص رنگ ہے، اور اس رنگ سے کسی ایک مذہب کی طرف نسبت، ایک مذہب اس کی طرف نسبت کرتا ہے، لہذا اس رنگ کا کپڑا بھی ہمیں نہیں پہننا چاہیے، ہمارے لیے پہننا درست نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں ناظرین کرام۔ تیسری اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کا کپڑا پہننے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبستین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو طرح کے کپڑے سے منع فرمایا، دو طرح کا کپڑا پہننے سے منع فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ ان یحتبی الرجل فی الثوب الواحد لیس علی فرجہ منہ شیء، کہ احتباء کر کے، احتباء کرنا، کہ آدمی ایک کپڑے میں، احتباء کہتے ہیں کہ اس انداز میں انسان بیٹھے، احتباء کہتے ہیں کہ اکھڑو بیٹھنا، اکھڑو یعنی سورین کے بل بیٹھا جائے اور اپنے دونوں ران کو کھڑا کر لے اور سورین کے بل بیٹھے، اپنے پچھواڑے کے بل بیٹھے، اس کو بولتے اکھڑو بیٹھنا۔ تو اس انداز میں بیٹھے اور ان کا شرمگاہ پر کوئی کپڑا نہ ہو، یعنی شرمگاہ کھل جائے۔ ایک کپڑا لپیٹ، کیونکہ صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام کے پاس چادریں ہوتی تھی، اور ایک دو چادریں ان کے پاس مؤثر ہوتی تھی،
تو صحابہ کرام صرف نیچے چادر لپیٹتے، اور جب اکھڑو بیٹھیں گے چادر لپیٹ کر کے تو آپ کا سورین یعنی آپ کا سورین کے بل جب بیٹھیں گے تو آپ کا شرمگاہ کھلنے کا امکان ہے۔ اسی لیے اس صورت میں منع کیا گیا ہے کہ آپ احتبا کر کے نہ بیٹھے، یعنی سورین کے بل نہ بیٹھے، کیونکہ اس میں احتیاط برتنے کے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کا شرمگاہ کھل سکتا ہے۔ دوسری طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وَأَن يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ شِقَّيْهِ، یعنی ایک تو احتبا کر کے نہ بیٹھے، اور دوسرا یہ کہ اشتمال، یعنی اشتمال کہتے ہیں کہ آپ ایک کپڑے میں اس طرح سے اپنے جسم کو لپیٹ لے کہ آپ جو ہے کوئی فوری اگر ہاتھ نکالنا ہو تو آپ ہاتھ نہ نکال سکے، فوری اٹھنا ہو تو آپ فوری اٹھ نہیں سکتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ اشتمال، یعنی احتبا اور اشتمال سے منع فرمایا گیا ہے۔ احتبا اور اشتمال کیا ہے کہ انسان ایسا کپڑا پہنے، احتبا یعنی انسان ایسا کپڑا پہنے جس کی وجہ سے ان کا شرمگاہ کھل جائے، تو اس انداز میں انسان کو نہیں بیٹھنا چاہیے، اس طرح کا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام کے پاس ایک ہی کپڑا ہوا کرتا تھا، اسی لیے صحابہ کرام کو احتبا کر کے بیٹھنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ اگر آپ کے پاس دو چار کپڑے ہیں اور آپ اس انداز کے کپڑے پہنتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بیٹھ سکتے، احتبا کر کے بیٹھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اشتمال کہ اپنے جسم کو آپ اس طرح سے لپیٹ لے کہ آپ کو فوری ہاتھ نکالنا ہو تو ہاتھ نکالنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے، تو اس طرح سے بھی بیٹھنے سے منع فرمایا، کیونکہ ایک کپڑا ہو اور آپ ایک کپڑے کو لپیٹ لے اپنے جسم میں ایک چادر کو، تو آپ کا ہو سکتا ہے کہ کہیں سے آپ کا شرمگاہ جسم کا کوئی حصہ کھل جائے، جس حصے کو کھلنا جائز نہیں ہے، جس حصے کو دوسروں کو دکھانا جائز نہیں ہے، تو اس طرح سے آپ کو ان دو طریقے سے منع فرمایا گیا ہے، ان دو طریقے سے لباس کو پہننے سے منع فرمایا گیا ہے کہ آپ کا ہمارا شرمگاہ نہ کھلے۔ ناظرین کرام، آج کے معاشرے میں دیکھا یہ جاتا ہے، فیشن اور ماڈرن دور میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے مسلم نوجوان، ہمارے مسلم بھائی اس انداز کے کپڑے پہنتے ہیں جس سے ان کے جسم کے نشیب و فراز کا پتہ چلتا ہے، ان کے شرمگاہ تک ظاہر ہوتے ہیں، بدن میں تو کپڑا ہوتا ہے لیکن ان کے شرمگاہ باہر سے نظر آتے ہیں کہ ان کا شرمگاہ کیسا ہے، کس انداز میں کیا ہے، نشیب و فراز کیا ہے، اونچ نیچ کا پتہ چلتا ہے۔ لہذا ہمیں اس حدیث کی روشنی میں ان تمام لباس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے جس لباس سے ہمارے شرمگاہ ظاہر ہوتے ہوں۔ بظاہر آپ کے جسم میں، آپ کے شرمگاہ میں تو کپڑا ہو لیکن اس کپڑے سے آپ کے شرمگاہ ظاہر ہوتے ہوں، تو ایسے لباس سے بھی ہم کو بچنا چاہیے اور ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔